بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے آپ۔ آج آپ کے لیے ایک ریسیپی لے کر آئی ہوں چکن یخنی پلاؤ کی۔ تو آج آپ نے ویڈیو میں بنے رہنا ہے، اس میں ہم تھوڑی گپ شپ بھی کریں گے، تھوڑی باتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ چکن پلاؤ بھی بنائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 کلو چکن لے لینا ہے، اس میں تقریباً 2 سے 3 گلاس پانی ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ اس میں نمک ایڈ کر دیں۔ نمک ایڈ کرنے کے بعد میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا تھا۔ نمک ایڈ کرنے کے بعد آپ نے 1 ٹیبل سپون زیرہ ایڈ کرنا ہے، اس میں آپ نے 4 سے 5 لونگ ایڈ کرنے ہیں، 2 موٹی الائچی اور 1 ٹیبل سپون میں آپ نے ہری الائچی اور کالی مرچیں، دار چینی، یہ سارے اسپائسز ایڈ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لڈ لگا کے رکھ دینا ہے، فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے، تقریباً 20 منٹ کے لیے۔ اس میں چمچ میں ہلا رہی ہوں تاکہ یہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اور سالٹ بھی اس میں مکس ہو جائے۔ مکس ہونے کے بعد جو ہے وہ چکن میں رچ بس جائے۔ اچھے طریقے سے ہلانے کے بعد اس کو میں لڈ لگا کر میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی۔ اچھا جی، ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں ایک یہ والی جو ریسیپی میں بنا رہی ہوں، یہ میں جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ میں آفس سے لیٹ ہو گئی تھی اور میرے بچوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا یہ جھٹ پٹ چکن پلاؤ بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج میں آپ کو اپنی ویکلی روٹین بھی بتاؤں گی ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، دوسری سائڈ پر یہ چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے، اس کی جو یخنی ہے وہ بن چکی ہے اور چکن جو ہے وہ فل ٹائم ٹینڈر ہو گیا تھا۔ یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں، یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ جو ہے وہ بونس بھی اچھی طریقے سے گل چکی ہیں اور اس کا کلر بھی پراپرلی چینج ہو گیا تھا۔ اچھا، دوسری سائڈ پر ہم نے کیا کرنا ہے، ایک پین لینا ہے، کڑھائی لے لیں، پین لے لیں، کوئی بھی پتیلا لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے تقریباً 1 پیالی آئل ایڈ کرنا ہے۔ آئل میں ایڈ کروں گی اور اس کے گرم ہونے کا آپ نے تقریباً ویٹ کرنا ہے۔ جب اچھے طریقے سے گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے سب سے پہلی چیز جو ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی پیاز، ٹھیک ہے۔ پیاز آپ نے باریک کٹی ہوئی پیاز لینی ہے، 1 میڈیم پیاز میں نے لی تھی اور 1 پیالی آئل میں نے لیا تھا۔ آئل آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں، اولیو آئل لے لیں اگر آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ نارمل کوکنگ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کینولا آئل یا سن فلاور آئل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، یہ اچھی کوالٹی کے آئل ہیں۔ کینولا آئل جو ہے وہ پریفریبلی آپ یوز کیا کریں، اس کے جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کی شیلف لائف بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب شیلف لائف جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے ڈسکشن کرنی ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، بٹ ابھی جو ہے وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو ہم نے چکن پلاؤ کو بھی ریڈی کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی کمنٹری کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، چکن پلاؤ بنانے کے لیے چکن تو ریڈی ہو گیا تھا، بٹ آئل لے کر میں نے اس میں پیاز ڈال دی، ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کر دیا، اس میں تیز پات ایڈ کر دیا۔ چکن جو میں نے پراپرلی بوائل کی ہوئی تھی، اب چونکہ وہ تو آلریڈی بوائل ہے، ریڈی ہوئی ہے، تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ان پیازوں میں ایڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ تھوڑا ڈارک جو ہے وہ کلر نکالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا جو پیاز ہیں ان کو ڈارک براؤن ہونے دیں، ادروائز مجھے گولڈن براؤن اچھا لگتا ہے تو میں پیازوں کو تھوڑا سا لائٹ گولڈن کروں گی۔ اب چکن بھی فرائی ہوتا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس میں زیرے کا ٹیسٹ بھی آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ بھی براؤن ہو جائے گی۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی اپنی روٹین بھی بتا دیتی ہوں۔ میں ڈیلی بیس پہ آفس جاتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک فوڈ انڈسٹری میں کام کرتی ہوں اور فوڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میں R&D ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں اور باقی بھی بتا دوں، باقی جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کیوریوسٹی بھی ہو، آپ بھی فیڈ بیکس دیجیے گا اور کمنٹس میں بتایا کریں نا یار کہ مطلب کیا چل رہا ہے آپ کی لائف میں اور کس طریقے سے اپنی لائف کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ چیزیں تو جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ میں نے 1 ٹماٹر ایڈ کر دیا تھا، 1 ہری مرچ میں نے ایڈ کی تھی اور تقریباً ½ پیالی جو ہے وہ دہی ایڈ کیا اور اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا۔ ٹماٹروں کے ساتھ ہی میں نے دہی بھی ایڈ کر دی تھی، اس کے ساتھ ٹماٹر جو ہیں وہ ٹینڈر ہو جائیں گے، سافٹ ہو جائیں گے اور جو دہی ہے اب اسی میں یہ چکن جو ہے وہ سافٹ بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا کلر بھی آ جائے گا۔ تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے دہی ایڈ کیا تھا تاکہ جو ہے وہ اس کا ایک اچھا سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں نے 1 سے 1.5 ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اور 1 سے 1.5 ٹیبل سپون کالی مرچ ایڈ کی ہے۔ میں ہمیشہ چکن پلاؤ یا کوئی بھی رائس جو میں بناتی ہوں
پریفر کرتی ہوں بلیک پیپر کو، کیونکہ وہ جو ہے اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ریڈ چلی جو ہوتی ہے وہ اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو میں اس چیز کو اوائڈ ہی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہائیجین کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور اپنی ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے. اچھا جی، اب میں اس میں تقریباً میرے پاس 2 گلاس چاول تھے، اور جو میرے پاس یخنی ریڈی ہوئی تھی وہ اس میں نے تقریباً 3 سے 4 گلاس ایڈ کر دینی ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاولوں کو زیادہ پکانا چاہتے ہیں یا کم پکانا چاہتے ہیں یا تھوڑے نرم رکھنا چاہتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے اسی پروسیس کو فالو کرنا ہے. میں صرف آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے کوکنگ بہت اچھی لگتی ہے اور میرا رجحان بھی ہے، تو آپ لوگ بھی مزے مزے کے کھانے بنا کے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا کریں. اچھا جی، یخنی کو تھوڑا سا بوائل آیا تھا تو میں نے اس میں تقریباً جو چاول میں نے پری سوکڈ تھے اس کو میں نے ان میں ایڈ کر دیا ہے، اور یہ دیکھیں جی ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں. جو چاول ہے تھوڑا تھوڑا پھولنا شروع ہو گیا ہے اور اس کے اوپر جھاگ آ رہی ہے. اٹ مینس کہ ابھی یہ ٹوٹلی ان کوک ہے، یہ پراپرلی جو ہے وہ کوک نہیں ہوا. اس میں چکن جو ہے وہ دوبارہ سے بوائل ہو جائے گا، اسپائسز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پک جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ چاول جو ہیں ان کے اندر بھی یخنی کا ٹیسٹ رچ بس جائے گا. یہ یقین مانے اتنا بمباسٹک قسم کا پلاؤ بنایا ہے، آپ سوچتے ہوں گے، آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے کہ یار کیا آج چیز بنا دی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ بازار سے کھانے منگواتے ہیں یخنی پلاؤ اور دوسرے بیف پلاؤ، اس کو آپ بھول جائیں گے، اور یقین مانے آپ کے بچے اسی چیز کو پریفر کریں گے کہ نہیں جی آج ہم نے گھر پہ ہی پلاؤ بنانا ہے، چکن یخنی پلاؤ. اچھا جی، فوڈ انڈسٹری کا میں بتا رہی تھی، چکن کے اوپر میں فلی ایکسپرٹ ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے میں کوئی ریسیپی بتاؤں تو وہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. اور میں صبح 9 to 5 میں کام کرتی ہوں، سم ٹائمس لیٹ بھی ہو جاتی ہوں، اور میں ان چیزوں کو پریفر کرتی ہوں کہ جو جابین کے لیے ایزی ہو. اور اسپیشلی کچھ بچیاں جو ہیں وہ ہاسٹل میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے کھانے بنانے میں، اور ہاسٹل میں تو بالکل کھانا اچھا نہیں ملتا. تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ ایزی ٹو کوک چیزیں ہونی چاہیے، ایزی ریسیپیز ہونی چاہیے. اچھا جی، پانی ہمارا ڈرائی ہو گیا ہے تقریباً، اس کو اب ہم لوگ دم پہ لگا دیں گے اور آنچ جو ہے وہ بالکل ہلکی کر دیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 10 سے 15 منٹ لگانے کے بعد جو ہے وہ دم آ چکا ہے. چاول دیکھیں کیا خوبصورت کلر آیا ہے، کیسے گولڈن براؤن کلر آیا ہے. چکن جو ہے وہ فلی روسٹ بھی ہو چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ بوائل بھی ہو چکا تھا، اور اتنی پیاری اس میں خوشبو آ رہی تھی. 100% ریکمینڈڈ ہے، آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا، اور مجھے جو ہے وہ آپ نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کا ویٹ کروں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فوڈ انڈسٹری والی کہانی ادھوری رہ گئی، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ نے بھی کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا ہے. ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.